الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان علامہ محمد ریان مدنی، آپ دیکھ رہے ہیں علامہ ریان مدنی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ معزز سامعین و ناظرین، امید ہے آپ دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک مجھ سمیت آپ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ معزز سامعین و ناظرین، رحمت والا برکت والا مہینہ ماہ رمضان المبارک ہمارے درمیان اپنی رحمتیں برکتیں لٹا رہا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، ویسے تو ماہ رمضان المبارک کا ہر دن ہر عشرہ رحمت والا برکت والا ہوتا ہے، لیکن جو آخری عشرہ ہے اس کی تو بات ہی کچھ الگ ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں شب قدر کو پوشیدہ رکھا ہے، اور وہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے برگزیدہ بندے، نیک بندے عبادت کرنے کے لیے اس رات پر اللہ تبارک و تعالی کی خوب عبادت کرنے، اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ شب قدر کو تلاش کرتے ہیں۔ آئیے اس کے متعلق چند باتیں ہم سیکھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ آخری عشرے کے متعلق 10 دن کی طاق راتوں میں سے ایک رات شب قدر کی بھی ہے، اسی لیے اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو پانے کے لیے ان 10 دنوں میں بڑی محنت و ریاضت فرماتے تھے۔ بیویوں سے علیحدہ ہو کر مسجد میں گوشہ نشین ہو جاتے تھے، یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اور ان راتوں میں اپنی ازواج مطہرات کو بھی بیدار رکھتے تھے کہ وہ بھی ان مبارک راتوں کی فضیلتوں سے بہرور ہو سکیں۔ اس سلسلے میں آئیے چند احادیث مبارکہ بھی سنتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا تو آپ اپنا ازار باندھ لیتے، یعنی بیویوں سے علیحدہ، اور اللہ پاک کی عبادت کے لیے مستعد ہو جاتے تھے۔ اپنی رات کو زندہ رکھتے تھے، یعنی راتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رکھتے تھے، اور اپنی بیویوں کو بھی جگاتے تھے، یعنی ازواج مطہرات کو بھی ان راتوں میں بیدار رہنے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے متعلق تلقین کیا کرتے تھے، ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ایک اور روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادات میں جس قدر محنت رمضان میں فرماتے تھے اتنے دوسرے مہینوں میں نہ کرتے تھے، اور عشرہ اخیر میں یعنی آخری عشرے میں جتنی کوشش فرماتے تھے رمضان کے اور دوسرے ایام میں اتنی کوشش نہ فرماتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کے ہر دن ہر رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے تھے، لیکن جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا، یعنی 21 سے لے کر 29 سے 30 روزے جو بھی بنتے ہیں دن، اتنے دنوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو عبادت کرنے میں پہلے سے بھی زیادہ مشغول فرما لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اس رات میں ایک رات ایسی رات ہے جو 1000 رات عبادت کرنے سے بھی بہتر ہے، اس رات کو کہتے ہیں شب قدر۔ اس شب قدر کی تلاش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادتوں میں گزارتے، اپنا سارا دن اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ ان دونوں احادیثوں سے بخوبی ظاہر ہو جاتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر ایام کی بنسبت عبادات اور ذکر الہی میں زیادہ محنت کرتے تھے، نیز رات اور دن کے اکثر اوقات میں بالکل چاق و چوبند رہتے تھے۔ حدیث میں جس محنت و کوشش کا ذکر ہوا ہے اس میں نفل نمازیں، تلاوت قرآن پاک، ذکر، دعا، استغفار، تسبیح، تحلیل، صدقہ و خیرات، احسان، ہمدردی، اطاعت و عبادت، دعوت و تذکیر اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر جیسی عبادات شامل ہیں۔ معزز ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اقتداء کرتے ہوئے مسلمانوں کو بھی ان ایام میں عبادت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اور اپنی بیوی اور بچوں کو بھی اللہ عز و جل کے ذکر میں لگانا چاہیے۔ معزز سامعین و ناظرین، آج میں اور آپ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری جان، ہمارا مال، ہماری بیویاں، ہمارے بچے، سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں، لیکن کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیا اس سنت کو بھی ادا کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک میں خصوصیت کے ساتھ اس سنت کو، اس طریقے کو اپنایا کرتے تھے؟ معزز سامعین و ناظرین، مجھے اور آپ کو بھی یہ چاہیے کہ رمضان المبارک میں اپنی اللہ تبارک و تعالی اپنی عبادتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنی خوب بخشش و مغفرت کی گزارشات کریں اور اللہ تعالی کی خوب عبادتیں بھی کریں، اور جب آخری عشرہ آ جائے اس آخری عشرے میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ کمر بستہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی کی خوب عبادت کریں، دن ہو رات ہو، نفل نمازیں پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں، احسان کریں، ہمدردی کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، دعا کریں، تسبیح پڑھیں، تحلیل کریں، عبادت کریں، ریاضت کریں۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب کی سب عبادات میں ہی شامل ہیں۔ مجھے اور آپ کو بھی رمضان المبارک کے علاوہ کے دنوں میں بھی یہ عبادتیں کرنی چاہیے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو یہ عبادتیں کرنے کی بھرپور انداز سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات عموماً دیکھنے میں آتی ہے کہ رمضان کے ابتدائی دنوں میں مسلمانوں کے اندر عبادات، خصوصاً تلاوت قرآن اور نماز تراویح کے لیے بڑا جوش و خروش پایا جاتا ہے، مگر جوں رمضان المبارک کا وقت گزرتا جاتا ہے ان کا جوش و خروش ٹھنڈا ہوتا چلا جاتا ہے، اور صورتحال یہ ہو جاتی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے تک نماز تراویح میں وہی لوگ باقی بچتے ہیں جو 5 وقتہ نمازوں کے پابند ہوتے ہیں۔ یہ صورتحال بے حد نقصان دہ اور قابل مذمت ہے، اسی لیے کہ رمضان کے جو ایام دوسرے دنوں کی بنسبت زیادہ مبارک ہیں ان میں لوگ تھک ہار کر اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں، جبکہ سنت کے مطابق ان دنوں میں عبادت کا اہتمام دوسرے ایام کے مقابلے میں زیادہ کرنا چاہیے۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ بات تو مجھے اور آپ کو بھی ماننی پڑے گی کہ جب رمضان مبارک جیسے ہی آتا ہے تو ہمارے مسجدوں میں نمازیوں کی رونق لگ جاتی ہے۔ یہ صف در صف، جوک در جوک نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ نماز تراویح دیکھ لیجئے، نمازوں کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کے لیے جو بیٹھتے ہیں ان کی تعداد آپ دیکھ لیجئے، ایک مرتبہ جائزہ تو کیجئے، آپ کو اس بات کا خود اندازہ ہو جائے گا۔ جی ہاں، بالکل آپ کو بھی اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ رمضان المبارک کے ابتدائی دنوں میں نمازیوں کا جوش جذبہ فل زیادہ ہوتا ہے، لیکن جو رمضان المبارک کے دن بڑھتے جاتے ہیں، 15ویں روزے تک پہنچتے ہیں، پھر جب آخری عشرے تک پہنچ جاتے ہیں تو نمازیوں کی تعداد بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ تعداد صرف وہی باقی رہ جاتی ہے جو 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں، یعنی جو 5 وقت کی نماز جن مساجد میں پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں انہی لوگوں کی تعداد باقی رہ جاتی ہے۔ باقی وہ مسلمان جس کو رمضان المبارک کے آتے ہی جوش چڑھ گیا تھا وہ دن کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ٹھنڈا ہوتا چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ افسوس کے ساتھ یہ بات بھی کہنی پڑ رہی ہے کہ ان 3 عشروں میں ہے تو تینوں عشرے تینوں مکمل ایام رحمت و برکتوں والے، لیکن ان 3 عشروں میں جو آخر کا جو عشرہ ہے وہ سب سے زیادہ فضیلت کا حامل ہے، کیونکہ اس میں شب قدر کو بھی پوشیدہ رکھا گیا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی جہنم سے بخشش و مغفرت بھی فرماتا ہے جن پر جہنم واجب ہو گئی ہو۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین و ناظرین، جس عشرے کی مجھے اور آپ کو خوب عبادت کرنی چاہیے اس عشرے میں لوگ نمازی بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی نماز پڑھنے کا، عبادت کرنے کا خوب جوش و جذبہ عطا فرمائے۔ معزز سامعین و ناظرین، صرف خود نے عبادت نہیں کرنی بلکہ گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے موٹیویٹ کرنا ہے، بیوی کو، بچوں کو بھی عبادت کے لیے بیدار کرنا ہے، عبادت کرنے کے لیے ان کو بھی تلقین کرنی ہے۔ اور یاد رکھیے، اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو عبادت کی تلقین کرنا، عبادت کی طرف لے کر آنا، اور رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرنے کی بھی تلقین کرنا، یہ سب کی سب سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ میں اور آپ اس ماہ مبارک میں خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے خوب اللہ تعالیٰ
خوب اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کریں۔ یاد رکھیے جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا تو ہماری جتنی بھی پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، بیماریاں ہیں، وہ سب کی سب ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ وہ وقت بھی دور نہیں جب ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہوگا تو ہمارا رب ہمارا جنت میں داخلہ خیر کے ساتھ فرمائے گا۔ لیکن ان تمام کاموں کے لیے ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے پیش کر دیں۔ ہم صرف اور صرف اللہ پاک کی خوب خوب عبادتیں کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ضرور راضی ہو جائے گا۔ معزز سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کے وقت کی مقدس گھڑیاں بھی چل رہی ہیں۔ ان قریب اس ماہ مبارک کا آخری عشرہ بھی ہمارے درمیان جلوہ گر ہو جائے گا۔ معزز سامعین و ناظرین، میں اور آپ آج یہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہم خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، خوب نفل نمازیں پڑھیں گے، خوب رمضان المبارک کے روزے بھی رکھیں گے اور نفل نمازیں بھی پڑھیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، احسان کریں گے، ذکر کریں گے، دعا کریں گے اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا درس دیں گے اور تسبیح کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں گے اور سب سے بڑھ کر اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت بھی کروائیں گے۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس ماہ مبارک کا خوب ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں، آنے والے دنوں کی قدر کرو، یہ بڑے قیمتی اور مبارک دن ہیں۔ ان کی راتوں کو اللہ کی عبادت اور اس کے ذکر سے زندہ رکھو اور موقع کو غنیمت سمجھ کر پورا کا پورا فائدہ اٹھاؤ۔ زندگی کا کیا بھروسہ، کوئی ضروری نہیں کہ آئندہ رمضان اور اس کی یہ 10 مبارک راتیں ہمیں ملیں، اسی لیے سستی و کاہلی کو چھوڑ کر عشرہ آخر کا استقبال عزم و حوصلے سے کرو اور عہد کر لو کہ ان 10 دنوں کا ایک ہی لمحہ قیمتی سمجھ کر ان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاروں گا اور اپنے لیے اعمال صالحہ کا قابل ذکر ذخیرہ تیار کروں گا۔ معزز سامعین و ناظرین، ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، ہم اس زندگی سے خوب فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس زندگی میں ہمیں ایک بار پھر رمضان المبارک جیسا عظیم الشان مہینہ بھی عطا کیا ہے۔ اگر ہم یہ اپنے ذہنوں میں سوچ بنا لیں کہ نہیں یار ابھی نہیں، ہم بعد میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لیں گے، اس سال نہیں اگلے سال جو رمضان المبارک آئے گا اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لیں گے، یاد رکھیے یہ میری اور آپ کی بہت غلط اور بہت پیچیدہ قسم کی سوچ ہے۔ یہ سوچ ایسی ہے جو بہت کمتر قسم کی ہے۔ یاد رکھیے جو وقت ابھی چل رہا ہے اسی کو غنیمت جانیے، اسی کو اہمیت سمجھتے ہوئے خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجیے، نفلی عبادت کیجیے، 10 دن کا اعتکاف کیجیے، اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام کیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل اس مبارک دنوں کی خوب برکتیں بھی نصیب ہوں گی اور اس طرح ہم اپنے نامہ اعمال میں ایک ڈھیر سارا ذخیرہ جمع کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لطائف المعارف میں امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ قول ذکر کرتے ہیں کہ میں بہتر سمجھتا ہوں کہ جب عشرہ آخر آ جائے تو آدمی تہجد کی نماز پڑھے، اس میں خوب محنت کرے اور اپنے ساتھ اپنی بیوی، بچوں اور گھر کے دوسرے لوگوں کو بھی ان راتوں کی عبادت میں لگائے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح مروی ہے کہ آپ رات میں حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کا دروازہ کھٹکھٹاتے اور فرماتے الا تقومانی فتصلیانی، کیا تم دونوں اٹھ کر نماز نہ پڑھو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات پچھلا پہرا دینے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور ہم دونوں سے فرمایا کہ کیا تم دونوں نماز نہیں پڑھتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جانیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، جب اللہ نے اٹھانا چاہا تو ہم اٹھ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹ گئے، آپ نے میری اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا، مگر میں نے سنا کہ آپ واپس ہوتے ہوئے اپنی ران پر ہاتھ مار رہے تھے اور یہ آیت پڑھ رہے تھے وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو عشرہ اخیر کی قدر کرنے والا بنا دے اور اس کی عبادتوں کو شرف قبولیت بخش کر ہماری مغفرت فرما دے۔ معزز سامعین و ناظرین،
آخر عشرہ جو ہے رمضان المبارک کا، یہ بہت ساری برکتوں کا حامل ہے، جیسا کہ ہم نے روایتیں بھی سنی، حدیث مبارکہ بھی سنی کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ ارشاد فرما دیا ہے کہ اس ماہ مبارک میں خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ معزز سامعین ناظرین، لیکن ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ اس ماہ مبارک کا جو اخیر عشرہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرو، اور صرف خود عبادت نہ کرو بلکہ اپنے بیوی، اپنے بچے اور دیگر جو گھر والے ہیں ان کو بھی اس عبادت کے لیے اٹھاؤ، ان کو بھی بیدار کرو تاکہ وہ بھی اس عبادت میں شامل ہو جائیں۔ یاد رکھیے ان کو یہ اٹھانے کا جو عمل ہے یہ بھی ادائے مصطفیٰ، سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس آخر عشرے میں اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین و ناظرین، اس ماہ مبارک میں کہ آخری کا جو عشرہ ہے 21 رمضان المبارک سے لے کر 30 سے 29 رمضان المبارک، یعنی کہ شوال المکرم کا چاند نظر آنے تک کے جتنے ایام بنتے ہیں، 21 سے 30 رمضان المبارک کے دن کے جو ایام ہیں تقریباً 10 دن بنتے ہیں۔ ان 10 دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین و ناظرین، بہت سے مسلمان اس ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کے لیے اس آخر عشرے میں اعتکاف کرتے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، آئیے اعتکاف کے متعلق چند باتیں سیکھنے اور سننے اور سمجھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہمیشہ رہا، چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دے دی۔ پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا۔ اسی مفہوم کی حدیث صحیحین میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی مروی ہے، نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن اعتکاف کرتے تھے۔ البتہ جس سال آپ کا انتقال ہوا اس رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن اعتکاف فرمایا۔ ان روایتوں سے معلوم ہوا کہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت ہے۔ ابھی ہم نے جو روایت سنی جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اس سے روایت میں بیان ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس سال انتقال ہوا، یعنی جس سال آپ نے اس ظاہری دنیا سے پردہ فرمایا، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ آئیے یہ بھی سنتے ہیں۔ جس دن آپ کا اس دنیا سے وصال ظاہری ہوا اس سے 1 سال قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں تھے۔ اس سفر کی حالت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف نہیں فرمایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی گزشتہ سال کے اعتکاف کو دہرانے کے لیے، یعنی کہ وہ بھی مکمل ہو جائے، اس اعتکاف کی قضا آپ سمجھ لیجیے، یا وہ جو اعتکاف رہ گیا تھا اس اعتکاف کو پورا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ سال 20 روز کا اعتکاف کیا۔ معزز سامعین ناظرین، ہر مسلمان کے اندر اس سنت پر عمل کرنے کا خوب جذبہ بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ سمیت آپ تمام کو اس طرح کے جذبے اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی مسلمان اس سنت پر عمل پیرا ہونے کی سعادت سے محروم ہو جائے تو اسے بے شمار فوائد حاصل ہوں گے، اور اس کی روحانیت اس سنت پر عمل پیرا ہونے کی سعادت سے بہروور ہو جائے، اسے بے شمار فوائد حاصل ہوں گے اور اس کی روحانیت میں غیر معمولی ترقی ہوگی۔ ان میں سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والے سے شب قدر کی فضیلت و ثواب فوت ہونے کا اندیشہ کم رہے گا، اور اس کے بارے میں یہ امکان قوی ہوگا کہ وہ اس رات کو حاصل کر کے اس کے اجر و ثواب سے بہروور
مصور ہو سکے گا۔ نیز اعتکاف کی حالت میں دنیا کے جھمیلوں سے نجات پا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، ذکر، تلاوت قرآن، دوسرے عبادتوں کا موقع بھی مل جاتا ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان کو رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ معزز سامعین و ناظرین، جب کوئی مسلمان بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اعتکاف میں بیٹھتا ہے، جب وہ اعتکاف میں بیٹھ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری عشرے کی طاق راتوں میں جو شب قدر رکھی ہے، تو جو اعتکاف میں ہوگا وہ طاق رات یعنی 21، 23، 25، 27، 29 ان طاق راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے، اللہ تعالیٰ کی ریاضت کر کے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے، ذکر کر کے، دعا کر کے، نوافل پڑھ کے، تہجد پڑھ کے، ساری رات عبادت کر کے گزار کر شب قدر کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اور اس کی کوشش ہوگی کہ میں شب قدر کو حاصل کر لوں۔ معزز سامعین و ناظرین، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام پاک کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے۔ جب وہ 10 دن کے اعتکاف میں بیٹھ گیا تو دنیا کے جتنے بھی تعلقات ہیں وہ سب کے سب اس سے منقطع ہو گئے، وہ سب کے سب اس سے ختم ہو گئے۔ اب اس کا صرف اور صرف دل اور من جس چیز میں لگے گا وہ صرف اور صرف ایک ہی چیز ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کی ریاضت کرنا، یوں اس کو عبادت کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ معزز سامعین و ناظرین، آئیے اعتکاف کے چند احکام و مسائل بھی سنتے ہیں۔ اعتکاف بھی عبادت ہے، اس لیے تمام عبادت کی طرح اس میں بھی نیت ضروری ہے، بغیر نیت کے اعتکاف درست نہ ہوگا۔ معتکف جب عشرہ اخیر میں اعتکاف کرنے کا ارادہ کرے، اسے 20 رمضان پورا کر کے 21ویں رات سے اعتکاف کی نیت کر لینی چاہیے، اس لیے کہ عشرہ اخیر 20 رمضان ختم ہونے کے بعد مغرب کے وقت سے شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ بخاری میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے تو اسے عشرہ اخیر کا اعتکاف کرنا چاہیے۔ اس لیے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں 21ویں شب ہی کو داخل ہو جانا چاہیے اور یہ رات مسجد ہی میں گزارنی چاہیے۔ البتہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت بخاری میں ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کر اپنے معتکف یعنی اعتکاف کی جگہ میں داخل ہوتے تھے۔ اس کا مفہوم علماء نے یہ بتایا ہے کہ آپ اعتکاف کی نیت سے رات مسجد میں ہی گزارتے تھے، البتہ اپنے جائے اعتکاف میں بعد نماز فجر داخل ہوتے تھے۔ اس طرح اگر کوئی شخص 21ویں شب جائے اعتکاف کے بجائے مسجد میں گزارے اور فجر کی نماز کے بعد اپنے معتکف میں داخل ہو تو کوئی حرج نہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، ہمیں یہ ایک مسئلہ بھی سیکھنے کو ملا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ مسئلہ یاد رکھ کر دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہتر ہے کہ اعتکاف ایسی مسجد میں کیا جائے جہاں جمعہ و جماعت کا اہتمام ہوتا ہو، اعتکاف کرنے والے کو باہر جانے کی ضرورت باقی نہ رہے۔ معزز سامعین و ناظرین، آئیے ایک روایت دوبارہ سنتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت بخاری میں ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کر اپنے معتکف یعنی اعتکاف کی جگہ میں داخل ہوتے ہیں۔ اس کا مفہوم علماء نے یہ بتایا ہے کہ آپ اعتکاف کی نیت سے رات مسجد ہی میں گزارتے تھے اور البتہ اپنے جائے اعتکاف میں بعد فجر نماز فجر داخل ہوتے تھے۔ اس طرح اگر کوئی شخص 21ویں شب جائے اعتکاف کے بجائے مسجد میں گزارے اور فجر کی نماز کے بعد اپنے معتکف میں داخل ہو تو کوئی حرج نہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، یہاں یہ جو مسئلہ ہمیں سیکھنے کو ملا کہ اب اگر کوئی بندہ، کوئی مسلمان بھائی اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو اسے 21ویں شب شروع ہونے سے پہلے جس مسجد میں اعتکاف کرنا ہے اس مسجد میں پہنچ جانا ضروری و لازم ہے۔ 21ویں شب گزر جانے کے بعد 21ویں شب اسے گھر میں گزاری،
اب جب صبح فجر ہوئی وہ اگر مسجد میں اب آتا ہے تو اس کا اعتکاف نہیں شمار ہوگا، البتہ اگر 10 دن وہ گزارتا ہے تو نفلی اعتکاف ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اگر کوئی بندہ صرف پوری رات مسجد میں گزارے اور فجر ہوتے ہی اپنی اس جگہ پر آ جائے جو اس کے اعتکاف کی جگہ ہے تو یاد رکھیے یہ اس کا اعتکاف شمار کیا جائے گا۔ آئیے آگے مزید سنتے ہیں۔ معتکف کے لیے مستحب ہے کہ وہ نفلی نماز، تلاوت قرآن، ذکر، استغفار، دعا اور کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا اہتمام کرے، یعنی کام اور بیہودہ گفتگو سے اجتناب بھی کرتا رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا اہتمام بھی کرتا رہے اور کام کاج بیہودہ قسم کی گفتگو سے بھی بچتا رہے، دنیاوی امور سے اپنے تعلقات، بات چیت وغیرہ سب کچھ ختم کر دے، لڑائی جھگڑا، گالم گلوچ اور فحش کلامی سے پرہیز کرے۔ معتکف سے ملاقات کے لیے اس کی بیوی، بچے اور گھر کے دیگر افراد کبھی کبھار مسجد میں اس کے جائے اعتکاف میں آ سکتے ہیں، اور معتکف اگر ضرورت محسوس کرے تو رات میں اپنی بیوی کو گھر تک رخصت بھی کرنے جا سکتا ہے، جیسا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معتکف میں تھے، میں رات میں آپ سے ملاقات کے لیے آئی، کچھ دیر بات کر کے جب واپس ہوئی تو مجھے گھر تک چھوڑنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے ساتھ گئے، لیکن گھر کے لوگوں کو معتکف کے پاس زیادہ بھیڑ بھاڑ نہ کرنی چاہیے اور نہ ہی دیر تک وہاں رکنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے اعتکاف کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ معتکف کے لیے افضل ہے کہ وہ صاف ستھرا رہے، اچھے کپڑے استعمال کرے، خوشبو لگائے اور بالوں میں کنگھی وغیرہ کرتا رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں معتکف ہوتے اور کمرے کے جھروکا سے اپنا سر باہر نکالتے، میں آپ کا سر دھوتی اور بعض روایتوں میں ہے کہ میں آپ کے بالوں میں کنگھی کرتی جبکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی۔ واضح رہے کہ مسجد نبوی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حجرہ کی دیوار ایک ہی تھی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنے کمرے میں سے ہی کنگھی کرتی تھی۔ اعتکاف کرنے والا کسی ناگزیر اور سخت حاجت و ضرورت کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے، مثلا پیشاب، پخانہ، یا اگر کوئی کھانا لانے والا نہ ہو تو کھانا لینے کے لیے باہر جا سکتا ہے۔ معتکف شخص نہ کسی مریض کی عیادت کرے اور نہ ہی کسی جنازے میں شرکت کرے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ اعتکاف کرنے والے کے لیے سنت ہے کہ وہ نہ کسی مریض کی عیادت کرے، نہ کسی جنازے میں شرکت کرے، نہ عورت کو چھوئے، نہ ہی اس سے مباشرت کرے۔ اعتکاف کرنے والے کے لیے مسجد میں کھانا پینا سب درست ہے، البتہ اسے مسجد کی صفائی ستھرائی کا احترام کا خاص خیال بھی رکھنا چاہیے۔ معتکف مسجد میں چارپائی بھی بچھا سکتا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ دوسرے نمازیوں کو تکلیف نہ ہو، جیسا کہ ابن ماجہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد میں بستر لگا دیا جاتا تھا یا چارپائی بچھا دی جاتی تھی۔ اس حدیث کو حافظ بصری نے صحیح کہا ہے، جبکہ شیخ البانی نے ضعیف ابن ماجہ میں اس کی تضعیف کی ہے۔ معزز سامعین ناظرین، یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے روایت بیان کی یہ ایک ضعیف ترین روایت ہے۔ معزز سامعین ناظرین، اگر اس کو صحیح بھی مان لیا جائے تو یہ فعل، یہ کام صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی امتی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ گھر سے اپنی چارپائی لائے اور بچھائے، اس طرح نمازیوں کو تکلیف ہوگی اور نماز میں لوگ جو صف بنا کے کھڑے ہوں گے ان کے لیے بھی پریشانی کا سبب بنے گی۔ عید کا چاند دیکھنے کے بعد معتکف اپنے جائے اعتکاف سے باہر آ سکتا ہے، لیکن اگر وہ عید کی رات بھی مسجد میں گزارے اور عید کی صبح فجر کی نماز پڑھ کر اعتکاف گاہ سے نکلے تو یہ بھی زیادہ افضل ہے۔ اگر اعتکاف کرنے والا شخص بلا کسی ناگزیر ضرورت کے مسجد سے باہر نکل آئے یا بیوی سے صحبت کر لے یا مرتد ہو جائے
یا پاگل ہو جائے یا اس کو نشہ آ جائے یا اعتکاف کرنے والی عورت کو حیض یا نفاس کا خون آ جائے تو ان صورتوں میں اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نیک اعمال میں مخلص رہے اور ہر عمل میں ریا و نمود سے بچانے کی پوری کوشش کرے۔ اسی طرح اعتکاف بھی صرف اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے کرے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اعتکاف کی سنت زندہ کرنے اور اس میں مخلص رہنے کی توفیق بخشے اور اعتکاف کرنے والوں کو اس کے فضائل و ثمرات سے بہرور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اعتکاف کرنے والوں کو اس کے فضائل و ثمرات سے خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین و ناظرین، یاد رکھیے آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے یہ اعتکاف کرنا سنت ہے، اور ہم نے آج اعتکاف کے جو مختصر مسائل ہیں وہ بھی ہم نے سنے کہ کہاں اعتکاف کرنا چاہیے، کہاں نہیں کرنا چاہیے۔ اگر بغیر کسی شرعی عذر کے مسجد سے باہر چلا گیا یا وہ جو باؤنڈری جو لگائی ہوئی ہے عین مسجد کی اگر اس سے باہر قدم رکھ لیا تو اس کا اعتکاف باطل ہو جاتا ہے، اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، اگر اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو اعتکاف کرنے کی توفیق بخشے تو مجھے اور آپ کو بھی اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ میں بلا عذر شرعی اپنی جو باؤنڈری ہے، جو ریڈ لائن ہے، اس سے باہر نہ جاؤں۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کے موجودہ دور میں یہ بات دیکھا گیا ہے کہ لوگ، نوجوان نسل، یہ لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو اپنے ساتھ موبائل فون کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ موبائل فون کا استعمال کرنا ہے تو اعتکاف ہی نہ کیجیے، کیونکہ موبائل فون کے استعمال سے بندہ اگر آج کے دن اگر آپ سوچئے، اگر آپ مثال کے طور پہ سمجھیے کہ اگر آج کے دن وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے تو کل کے دن ہو سکتا ہے تفسیر پڑھے، تفسیر پڑھتے پڑھتے کتابیں پڑھے، پھر وہ انٹرنیٹ پر آئے گا۔ انٹرنیٹ سے تو اللہ اکبر، اللہ کی پناہ، بچنا بہت مشکل ہے۔ پھر ویڈیوز آئیں گی، پھر ایڈز آئیں گے، طرح طرح کی چیزیں ہیں معزز سامعین ناظرین، جس سے مجھے اور آپ کو بچنا ضروری ہے۔ اور ہو بھی مسجد میں اور مسجد میں بیٹھ کر اس طرح کے پلیٹ فارم استعمال کر رہا ہو جو کہ شرعاً جائز بھی نہیں ہے۔ میں سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں، قرآن پاک پڑھنا، اسلامی کتب پڑھنا، تفسیر کی کتابیں پڑھنا یہ الگ میٹر ہے، لیکن ایک نفس ہے نا، نفس سے ابھارتے ہیں کہ بھئی ایک مرتبہ آپ آن کر کے دیکھ لیں کسی کا کوئی نوٹیفیکیشن تو نہیں آیا، کہ جاب کی طرف سے یا باس کا کوئی میسج تو نہیں آیا، اس کے لیے آپ ڈیٹا آن کریں گے تو ظاہر سی بات ہے نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آئیں گے اور دل آپ کا للچائے گا کہ آپ کھول کے دیکھیے کیا پیغام آیا ہے، کسی کی طرف سے کوئی پیغام آیا تو ذرا دیکھیے کیا پیغام آیا ہے۔ تو یوں اس طرح اعتکاف کرنے کی جو روحانیت ہے، جو اعتکاف کرنے کی جو برکت ہے، وہ سب کی سب فوت ہو جاتی ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، موجودہ دور میں یہ چیز بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے کہ لوگ اعتکاف میں تو بیٹھ جاتے ہیں لیکن ان کے پاس یہ فتنہ، یہ موبائل فون لازمی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین و ناظرین، اگر میں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی یہ توفیق بخشے کہ اگر ہم اعتکاف میں بیٹھ جائیں تو معزز سامعین و ناظرین، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اس قسم کا جو فتنہ جو موبائل فون ہے اس سے بچتے رہیں۔ اس سے جتنا زیادہ ہم بچیں گے اتنا زیادہ میرا اور آپ کا فائدہ ہوگا۔ اس موبائل فون کے استعمال سے جتنا ہم دور رہیں گے اتنا زیادہ میرا اور آپ کا فائدہ ہوتا رہے گا۔ معزز سامعین و ناظرین، یاد رکھیے کہ ہم اگر اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو ہمارا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنا اور اپنے گناہ گاروں کی بخشش و مغفرت کرنا، صرف ہمارا یہی مقصد ہونا چاہیے۔ معزز سامعین و ناظرین، جس دن ہمارا یہ مقصد ہو گیا اس دن ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اس دن ہمیں اعتکاف کرنے کی حقیقی طور پر جو اعتکاف کا جو نور ہے، جو روحانیت ہے، جو برکت ہے، جو فضائل ہے، جو عبادت کا مزہ ہے، وہ ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین و ناظرین، میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ آخری جو عشرہ چل رہا ہے اس آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ کی خوب عبادتیں بھی کرنی ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے
کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ قریب آنے لگے تو میں اور آپ اس بات کی نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم آخری عشرے کا اعتکاف ضرور کریں گے۔ آخری عشرے کا اعتکاف صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کریں گے، اور ہم ہر طرح کی گمراہیوں سے، ہر طرح کی بری باتوں سے، ہر طرح کے فعل سے ہم بچتے رہیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل ہمیں اس اعتکاف کرنے کی خوب برکتیں بھی نصیب ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس اعتکاف کرنے کی خوب برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، ویڈیو کو لائک کیجئے گا، اور شیئر کمنٹس کرنا نہ بھولیے گا۔ اگر آپ کا اعتکاف کے متعلق کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی رہنمائی کے لیے بر وقت آپ کو جواب بھی مل جائے گا انشاءاللہ۔ اب میری آپ سے ملاقات نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم، اللہ نگہبان۔